میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، آج ہم ایک ہی سٹوری ڈسکس کریں گے. میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ انتخابات کے بعد کی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو آزاد ہیں یہ مادر پدر آزاد ہیں. یہ بنیادی طور پر جو تحریک انصاف کا خمیر ہے وہ جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ بات کی تھی. یہ کوئی صحافتی جو ہے وہ تجزیہ کم اور ایک پرسنل ایکسپیرینس زیادہ تھا. تحریک انصاف میں ایک پولیٹیکل پارٹی ہے نہیں. عمران احمد نیازی صاحب جو کہ اڈیالہ کے چانسلر ہیں ان کا فین کلب ہے. تو اس وجہ سے عمران خان کے بعد کوئی بھی کسی کو یعنی قیادت کے طور پر قبول نہیں کرتا، چاہے وہ پارٹی کا چیئرمین ہے، چاہے وہ پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہے، چاہے وہ عمران احمد نیازی کی ہمشیرہ ہیں یا کوئی صوبے کا چیف ایگزیکٹو. تو لہٰذا یہ جو بنیادی وجہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، یہ وہاں کا کلچر ہے، وہاں کا ماحول ہے. اور جو سوشل میڈیا ٹیم ہے ان کی، وہ ایک ایسا بے لگام گھوڑا بن چکا ہے جو کہ یعنی پارٹی کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں ان کی عزتیں بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں. لیکن یہ جو بے لگام گھوڑا ہے اس کی لگام علیمہ خانم نے اپنے ہاتھ میں رکھ لی ہے. کیونکہ شوکت خانم کے لیے فنڈ ریزنگ یہ کرتی تھی، اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں بالخصوص امریکہ کے اندر جبران الیاس ہو جائیں، عاطف خان ہو جائیں، یہ مکمل قبضے کے اندر ہے، علیمہ خان کی مٹھی کے اندر ہے. اور اس کے علاوہ پارٹی کے اندر بھی جب دیکھا کہ ان کی گرفت خاصی مضبوط ہوتی جو ہے وہ چلی گئی، تو بالآخر علی مین گنڈا پور کو اور بشرا بیگم کو، دونوں گروپس کو جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کی خاطر اور علیمہ خان کے راستے کو روکنے کی خاطر جو ہے وہ اشتراک کرنا پڑا، الائنس بنانا پڑا. اور یہ الائنس بنا کر معاملہ جو ہے وہ عمران احمد نیازی جو کہ اڈیالہ کے چانسلر ہیں ان کے سامنے پیش کر دیا گیا. اب ہوا کیا ہے جی، ایک دن یعنی پہلے بیان آتا ہے علیمہ خان کا. وہ فرماتی ہیں کہ علی مین نے عمران احمد نیازی سے ملاقات میں میرے خلاف شکایتیں لگائی ہیں اور مجھے ایم آئی کا ایجنٹ قرار دیا ہے. اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جناب جو علی مین گنڈا پور ہیں ان کا سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے. یہ سٹیٹمنٹ سنیے گا. شکایت کمزور لوگ کرتے ہیں اور شکایت منافق لوگ کرتے ہیں. میں نے کوئی شکایت نہیں کی. میں نے عمران خان صاحب کو مکمل آگاہ کیا. پارٹی میں یہ تقسیم کا سلسلہ ہے اور یہ کچھ ولاگرز بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ٹارگیٹ کر کے سارا کام کر رہے ہیں. تو ان سب کے ساتھ علیمہ خان کا رابطہ ہے اور علیمہ خان بجائے ان کو منع کرنے کے پرووک کر رہی ہے. ہم متحد ہونے کے بجائے اداروں کے اسٹیبلشمنٹ کے اس مقصد پہ ہم چل رہے ہیں کہ جو وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں اس میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور جس میں علیمہ خان ڈائریکٹ ایک رول ادا کر رہی ہے. علیمہ خان کے جو بیٹے کے اوپر یہ بات آئی تو اس حوالے سے وہ موجود تھا اور اس کی 3 دنوں میں ضمانت ہو گئی. ایم آئی جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے علیمہ خان کو اس ساری کارروائی میں. اب یہ دیکھیں جی کہ علی مین گنڈا پور صاحب کا جو سٹیٹمنٹ آیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو علیمہ خانم ہیں وہ اس وقت پارٹی کے ساتھ غداری کر رہی ہیں. ان کو جو ایک ریاستی ادارہ ہے ملٹری انٹیلیجنس، وہاں سے سہولت کاری مل رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے ان کے دونوں بیٹوں کی ضمانتیں منظور ہوئیں. اور یہ جو بات ہوئی ہے اس کے اوپر بیرسٹر گور نے جو کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہیں اس وقت، انہوں نے رد عمل دیتے ہوئے اس کی نفی کر دی ہے. وہ کیا فرما رہی ہیں سنیے. ان کے آنے سے بڑا فرق پڑتا ہے اور دیکھو یہی ہے آگے کہ انہی کو ہم آگے کر کے چلاتے ہیں اور لوگ انہی کا بیانیہ جو ہے نا وہ خان صاحب کی آواز سمجھ کر کے آگے چلتے ہیں. نہیں، میں نے تو کہا آپ علی امین سے خود پوچھ لی کہ اس نے کیا کہا، لیکن اس میں تو میں نے فوراً تردید کر لی جو اداروں والوں کا آپ نے کہا. ایسا نہیں ہے. اچھا جی، بیرسٹر گور صاحب کی تو آپ نے بات سن لی، لیکن جب یہ الزام کیونکہ علیمہ خانم کے اوپر ہے اور ان کو کہا گیا جی کہ وہ اس وقت ایک ادارے کے جو مفادات ہیں اس کا تحفظ کر رہی ہیں یا ایک ادارہ ان کو پیچھے سے یعنی سپورٹ کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے ان کے خلاف جو مقدمات ہیں اس کے اندر ان کے جو بیٹے ہیں فوری طور پر ضمانتیں ہو چکی تھی. حالانکہ ان کے بیٹے وہاں پر موقع کے اوپر موجود تھے. حسان نیازی کا جرم اور علیمہ خانم کے جو بیٹے ہیں ان کا جرم جو ہے وہ ایک ہی جیسا ہے. یعنی شیر شاہ یا حسان نیازی نے
ایک ہی جو ہے وہ جرم کیا، لیکن دونوں کے لیے معیار مختلف ہو گیا ہے۔ حسان نیازی کو تو ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوتا ہے اور حسان نیازی آج بھی جو ہے وہ سزا اپنی کاٹ رہے ہیں، سینٹنس سرو کر رہے ہیں، جبکہ شیر شاہ صاحب جناب جاتے ہیں اور یہ جناب ان کی ضمانت منظور ہو جاتی ہے۔ اور یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر لوگوں نے آئی بروز ریز کیے ہیں۔ مشال یوسف زئی صاحبہ نے بھی پہلے کہا کہ پہلے تو وہ 2 سال آتے جاتے رہے، 9 مئی کے بعد پاکستان آتے تھے، باہر جاتے تھے، کوئی کو پوچھنے والا نہیں تھا، لیکن اس ساری بات کے باوجود جو الزامات لگے ہیں علیمہ خان کے اوپر، انہوں نے اپنے اوپر لگنے والے الزامات کو جو ہے وہ اس پر رد عمل جو ہے ہنسی میں دیا، مذاق میں دیا۔ وہ کیسے رد عمل دے رہی ہے سنیے۔ اچھا یہ ہنسی کم لگی ہے مجھے اور یہ شرمندگی زیادہ لگی ہے کہ جناب یہ سچ منظر عام کے اوپر آ چکا ہے۔ اور میں یہ بتاؤں کہ علی امین گنڈا پور نے جو باتیں کی ہیں وہ مجبور ہو کے کی ہیں۔ جلسے کے اندر اس کو گالیاں پڑھوائی گئی ہیں، جلسے کے اندر اپنے لوگوں کو کھڑا کر کے ان کو گالیاں پڑھوائی گئی ہیں، اور اس سے پہلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بھی یہی جو ہے وہ ایپیسوڈ پہلے ہو چکی ہے، یہ تو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ تھا۔ اچھا اب یہ جب اس قسم کے آپ کے عزائم ہوں تو پھر یقینی طور کے اوپر جو لوگ پارٹی سے وابستہ ہیں، علیمہ خانم کہتی ہے جی میں تو فیملی ہوں، میرے تو کوئی تعلق نہیں ہے پارٹی کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا یہ منجن وہ بیچتی بھی ہیں، پارٹی پر قبضہ بھی کر رہی ہیں، انکروچمنٹ بھی کرتی چلی آ رہی ہیں، ٹکٹس بھی پہلے دیے انہوں نے کافی، اور اس کے بعد اب جو ہے وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں جی کہ عمران خان کو مائنس کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا بھائی ہے، وہی چیئرمین ہے، وہی ہے XYZ ہے، اور اب پھر نورین خان بھی یعنی علی امین کے خلاف اور علیمہ خانم کے حق میں میدان میں آ گئی۔ بالکل غیر مناسب بات تھی، اگر انہوں نے کی میرے سامنے کریں گے تو میں ان کو جواب، باقی میں کہتی ہوں جلسے کی تھکاوٹ، آفٹر شاکس ہوں گے۔ علیمہ خان پہ یہ بات کرنے کا مطلب ہے وہ چاہتے ہیں کہ سب آوازیں عمران خان کے لیے جو بولتی ہیں وہ بند ہو جائیں۔ اچھا جی آپ نے ان کی بات بھی سن لی، یہ تماشا ابھی لگا ہے، اور یہ الحمدللہ ایک عرصے سے کم از کم 6-7 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، اور میں مسلسل یہ بات کرتا چلا آ رہا ہوں کہ علیمہ خانم کا قلعہ مضبوط ہے، اور میں یہ بھی کہتا رہا ہوں کہ وہ اپارا یا چڑیا گھر نہیں ہے۔ یہ میں نے ریپیٹڈلی بات کی ہے اور یہ میں نے بار بار بات کی ہے، اور آج الحمدللہ وہی بات پاکستان تحریک انصاف کا جو چیف ایگزیکٹو ہے خیبر پختونخوا کے اندر، وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا جو لوگ مجھ سے میرے حاسدین کو جو حسد کرتے ہیں، لیگ ورک کیا کرو میری جان، لیگ ورک کیا کرو، کام کیا کرو۔ کام آپ لوگ کرتے نہیں ہیں اور اوپر سے لگا دیتے ہیں کہ فیلڈ کے اوپر چلتا ہے۔ میں فیلڈ پر نہیں چلتا، الحمدللہ میں رپورٹر تھا اور آج بھی میں رپورٹر ہوں۔ بے شک میں پروگرام میں بیٹھا ہوں لیکن میں رپورٹنگ کر رہا ہوتا ہوں فرام گراؤنڈ، اور میرے لوگوں کے ساتھ الحمدللہ رابطے ہیں، اور میں یہ اس بات پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں نے انٹرنشپ سے جو ہے اپنی صحافت کا آغاز کیا، اور آج جس مقام پر پہنچا ہوں بغیر کسی سپورٹ کے، بغیر کسی پش کے۔ تو بہرحال جی اپنی تعریفی کیا کریں جی، بات یہ ہے کہ علیمہ خان نے کچھ میرے بارے میں باتیں کی تھی، اور میں آزاد ڈیجیٹل اس ٹائم کرتا تھا، یہ حسن ایوب خان تو سٹارٹ بھی نہیں کیا تھا۔ اس ٹائم میں ان کو کہا تھا کہ میں کہا مجھے مجبور نہ کریں، اور آج بھی میں بتا سکتا ہوں کہ میرے پاس علیمہ خان سے متعلق بہت سی معلومات ہے، کیونکہ there is only one راوی in پاکستان، ایک راوی ہے۔ اور جب چیف جسٹس کا سے متعلق جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا تھا، اس وقت بھی سب لوگ کہہ رہے تھے جی جسٹس منصور علی شاہ صاحب، بڑے بڑے اینکرز جن کو اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھا جاتا ہے، وہ سب نام لے رہے تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا۔ الحمدللہ ایک واحد میں تھا جس نے کہا تھا کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے۔ اب جی دیکھیں جی یہ الائنس جو ہے، اب واپس آتے ہیں اس سٹوری کے اوپر، علیمہ خان اور علی امین گنڈا پور میں سے کون جیتے گا؟ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ لڑائی اب یہاں پر ختم نہیں ہوگی، یہ لڑائی مزید بڑھے گی، اور بظاہر مجھے اس وقت علیمہ خان پارٹی میں ان کے اوپر ڈومینیٹ کرتی دکھائی دے رہی ہیں۔ اب وہ ڈومینیٹ تو کریں گی، لیکن جو آبجیکٹیو وہ حاصل کرنا چاہ رہی تھیں، یعنی الیکشنز کے فوری بعد، یعنی فروری 2024 کے انتخابات کے فوری بعد
جو وہ حاصل کرنا چاہ رہی تھی، پارٹی کو ٹیک اوور کرنا، شاید اب وہ خود چیئر پرسن بننا ان کے لیے اتنا آسان نہ ہو. اور اس کے علاوہ جو ان کا ٹرائل ہے 26 نومبر والے کیس کے اندر، وہ بھی جب ان کے اوپر اگر فرد جرم عائد ہوگا تو اس کے بعد ٹرائل جو ہے وہ تیز ہو جائے گا، اور اس میں ان کی 5 سے 7 سال سزا مجھے تو کم از کم یقینی دکھائی دے رہی ہے. اور اس متعلق علیمہ خان کو بھی اب اندازہ ہو چکا ہے، لیکن ان کے جو کہتے ہیں نا قلعہ مضبوط ہے، وہ کوشش ضرور کریں گے ان کو بچانے کی، لیکن بظاہر میری اپنی دانش کے اندر ان کا بچنا بظاہر جو ہے وہ بہت مشکل اور بظاہر تقریباً ناممکن دکھائی دیتا ہے. تو یہ اس وقت کی جو ہے وہ صورتحال بن چکی ہے. اور عمران احمد نیازی صاحب جو ڈیالہ کے چانسلر ہیں، ان کے ہاتھ سے یہ ان کی پارٹی اس کا جو انتظام اور انصرام ہے وہ ان کی ہمشیرہ خود اپنے قبضے میں لینا چاہ رہی ہیں. اور وہ تمام بہنیں جو ہیں وہ ساتھ شامل ہیں. علیمہ خان اکیلی نہیں ہیں. بشرا بیگم کو بڑی تکلیف ہے اس کے اوپر. بشرا بیگم نے اپنا ایک گروپ بنایا ہوا ہے. اب اسی وجہ سے وہ علیم کے ساتھ جو ہے وہ انیکس ہو چکے ہیں، کلب ہو چکے ہیں، لیکن بظاہر وہ اس وقت ان کی پوزیشن کمزور ہے، کیونکہ گالم گلوچ برگیڈ اس وقت علیمہ خان کی سن رہی ہے. وہ صرف اور صرف علیمہ خان کی سنے گی، اور عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل بھی علیمہ خان کے قبضے میں ہے. سو لہٰذا علمین کے لیے مشکلات آنے والے دنوں میں بڑھ جائیں گی. علمین کے خلاف بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ اس کو وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیا جائے. اب یہ معاملہ کیا رخ اختیار کرتا ہے، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن جو ہے وہ سامنے آئے گی. لیکن میں بڑا انجوائے کروں گا جی، یہ ایک دوسرے کے سر پھاڑیں، یہ ایک دوسرے کو برا بلا کہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے کی ایسی کی تیسی پھیرتے ہیں. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بڑا انجوائے کروں گا اس شو کو، اور آپ بھی اس شو کو انجوائے کریں. اور ایک بات یاد رکھیے گا، ایک بات جو اہم ہے، جو سب کو یاد رکھنی چاہیے، کہ راوی اس وقت بھی چین ہی چین دکھ رہا ہے. کل دوبارہ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.